اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث ہے نکاح کے احکام۔ فرماتے ہیں عقد ازدواج کے ذریعے عورت مرد پر اور مرد عورت پر حلال ہو جاتے ہیں، اور عقد کی دو قسمیں ہیں، پہلی دائمی اور دوسری غیر دائمی۔ مقررہ وقت کے لیے عقد دائمی اسے کہتے ہیں جس میں ازدواج کی مدت معین نہ ہو اور وہ ہمیشہ کے لیے ہو، اور جس عورت سے اس قسم میں عقد کیا جائے اسے دائمی کہتے ہیں، اسے دائمہ کہتے ہیں۔ غیر دائمی عقد وہ ہے جس میں ازدواج کی مدت معین ہو، مثلا عورت کے ساتھ 1 گھنٹے یا 1 دن یا 1 مہینے یا 1 سال یا اس سے زیادہ مدت کے لیے عقد کیا جائے، لیکن اس عقد کی مدت عورت اور مرد دونوں میں سے ایک ہی عام عمر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس صورت میں عقد باطل ہو جائے گا۔ جب عورت سے اس قسم کا عقد کیا جائے تو اسے متع یا صیغہ کہتے ہیں۔ احکام عقد فرماتے ہیں ازدواج خواہ دائمی ہو یا غیر دائمی، اس میں صیغہ یعنی نکاح کے بول پڑھنا ضروری ہے۔ عورت اور مرد کا محض رضامند ہونا اور اسی طرح نکاح نامہ لکھنا احتیاط واجب کی بنا پر کافی نہیں ہے۔ نکاح کا صیغہ یا تو عورت اور مرد خود پڑھتے ہیں یا کسی کو وکیل مقرر کر لیتے ہیں تاکہ وہ ان کی طرف سے پڑھ دے۔ فرماتے ہیں وکیل کا مرد ہونا لازم نہیں، بلکہ عورت بھی نکاح کا صیغہ پڑھنے کے لیے کسی دوسرے کی جانب سے وکیل بن سکتی ہے۔ فرماتے عورت اور مرد کو جب تک اطمینان نہ ہو جائے ان کے وکیل نے صیغہ پڑھ دیا ہے، وہ اس وقت تک وہ ایک دوسرے کو محرمانہ نظروں سے نہیں دیکھ سکتے، اور اس بات کا گمان کہ وکیل نے صیغہ پڑھ دیا ہے کافی نہیں، بلکہ اگر وکیل کہہ دے کہ میں نے صیغہ پڑھ دیا ہے لیکن اس کی بات پر اطمینان نہ ہو تو احتیاط واجب کی یہ ہے کہ تعلقات قائم نہ کریں۔ اچھا فرماتے ہیں اگر عورت کسی کو وکیل مقرر کرے اور کہے کہ تم میرا نکاح 10 دن کے لیے فلاں شخص کے ساتھ پڑھ دو، اور 10 دن کی ابتدا کو معین نہ کرے تو وہ نکاح خواہ وکیل جن 10 دنوں کے لیے چاہے اسے اس مرد کے نکاح میں دے سکتا ہے۔ لیکن اگر وکیل کو معلوم ہو کہ عورت کا مقصد کسی خاص دن یا گھنٹے کا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ عورت کے قصد کے مطابق صیغہ پڑھے۔ فرماتے ہیں عقد دائمی یا عقد غیر دائمی کا صیغہ پڑھنے کے لیے ایک شخص 2 اشخاص کی طرف سے وکیل بن سکتا ہے، اور انسان یہ بھی کر سکتا ہے کہ عورت کی طرف سے وکیل بن جائے اور اس سے خود دائمی یا غیر دائمی نکاح کر لے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ نکاح 2 اشخاص پڑھیں۔ نکاح پڑھنے کا طریقہ فرماتے ہیں اگر عورت اور مرد خود اپنے دائمی نکاح کا صیغہ پڑھیں تو مہر معین کرنے کے بعد پہلے عورت کہے زوجتک نفسی علی الصداق المعلوم، یعنی میں نے اس مہر پر جو معین ہو چکا ہے اپنے آپ کو تمہاری بیوی بنایا ہے، یا اس کے لمحہ بھر بعد مرد کہے قبلت التزویج، یعنی میں نے ازدواج کو قبول کیا تو نکاح صحیح ہے، اور اسی طرح اگر فقط قبل تو کہے تب بھی نکاح صحیح ہے، اور اگر کسی دوسرے کو وکیل مقرر کرے کہ ان کی طرف سے صیغہ نکاح پڑھ دے، تو اگر مثال کے طور پر مرد کا نام احمد اور عورت کا نام فاطمہ ہو اور عورت کا وکیل کہہ کے زوجت موکلک احمد موکلتی فاطمہ علی الصداق المعلوم، اور اس کے بعد اس کے لمحہ بھر بعد مرد کا وکیل کہے قبلت التزویج
لموکلی احمد علی الصداق المعلوم، تو نکاح صحیح ہوگا۔ اور اعتاد مستحب یہ ہے کہ مرد جو لفظ کہے وہ عورت کے کہے جانے والے لفظ کے مطابقت ہو۔ مثلا اگر عورت زوجت کہے تو مرد بھی قبلت تزویج کہے اور قبلت نکاح نہ کہے۔ اچھا، فرماتے اگر خود عورت اور مرد چاہیں تو غیر دائمی نکاح کا صیغہ نکاح کی مدت اور مہر معین کرنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر عورت کہے زوجت نفسی فی المدت المعلوم علی المہر المعلوم اور اس کے لمحہ بھر بعد مرد کہے قبل تو نکاح صحیح ہے۔ اور اگر وہ کسی اور شخص کو وکیل بنائے اور پہلے عورت کا وکیل مرد کے وکیل سے کہے زوجت موکلک فی المدت المعلوم علی المہر المعلوم اور اس کے بعد مرد کا وکیل معمولی توقف کے بعد کہے قبلت التزویج لموکل ھذا، تو نکاح صحیح ہے۔